نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ یہ ایک تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں تک رزق پہنچاتا ہے، اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں اور سمندر جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمک اٹھے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن ناظرین چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہیں تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک مال و دولت اور رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، متبرک اور پرحکمت آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشہر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء کرام اور علماء کرام نے لکھا ہے، جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جو بندہ روزانہ یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن وہ دن ہے جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ اور ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں ہے، ایک تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحفہ ہے، ایک خزانہ ہے جو صرف اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنا لیتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیے جو دروازے بند ہو چکے ہیں وہ کھلیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ ہو جائیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگی ہے انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اسماء یعنی بعض اللہ کے جو نام ہیں ایسے رکھتا ہے جو جب بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت اور ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا ہے، اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں جنگ اور خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ناظرین، 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی دن نجات ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، لیکن بعض لوگ غلو کرتے ہوئے اسے غیر شرعی اعمال سے جوڑ دیتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، غیر شرعی بدعات سے بچنا اور محرم کو مہینہ غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے، جھوٹے واقعات یا من گھڑت قصے بیان کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی عزت اور حرمت کرنے والا بنائے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم الحرام کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنے غیبی خزانے سے پوری فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم بات کر رہے تھے ایک تسبیح کی جو کہ آپ نے عشرہ محرم میں یعنی 1 محرم سے 10 محرم تک پڑھتے رہنی ہے۔ یہ عمل کرنے سے، یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کا ہر ادھورا کام انشاءاللہ العزیز ضرور پورا ہو جائے گا۔ آپ جتنا چاہیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ملے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت مواقع انسان کو ناظرین بہت کم ملتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ عز و جل کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہتا ہے اپنے خزانوں سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے اپنے خزانوں سے مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ رب جس کو چاہے چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور آج کا وظیفہ ناظرین ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو انشاءاللہ دنوں کے اندر اندر اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا اور انشاءاللہ اس کی کرشمات اور اس کے معجزات، اس کی برکات بہت جلد آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری سے خاتمے کے لیے، دشمنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر، اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، رشتہ طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے، جادو جنات سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آپ آج کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دیں گے اور آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، رزق کی کشادگی ہوگی، برکت ہوگی اور غربت انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں جب اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالی آسمان سے کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے
اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، اور ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ناظرین، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، پھر چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر ایک نعمت پر رزق کا ہی اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ناظرین، بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہے، شعائر تعبدیہ بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، اور معاشرت بھی دین میں شامل ہے۔ اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے، لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائی، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور رزق میں برکت کے اسباب یہ ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، بسا اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر تقوی اختیار کرنا ہے۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگ و دو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح شکر کی توفیق ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے
کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی ناظرین ایسی عظیم صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا ہر نیک عمل اس دنیا کے لیے اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں ان کو بھی پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اسے اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن ناظرین چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے ہیں، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو محرم کے پہلے 10 دن یہ تسبیح یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب، یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب، ہر دن آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنی ہے۔ تسبیح دوبارہ سماعت فرما لیجئے، یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے 4 اسم مبارک کی تسبیح ہے، چاروں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب بکثرت پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ جائیے، اول و آخر درود شریف پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود پڑھ لیجئے، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اور چونکہ ناظرین درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد جتنی ہو سکے یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب یہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین آپ کو دن میں جب وقت ملتا ہے محرم کے 10 دنوں میں یہ تسبیح یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت یہ تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح پڑھیں۔ آپ وضو میں بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور بے وضو بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کی، اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن معطوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترتے ہیں، اور کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کے بابرکت دنوں کو غفلت میں نہ گزاریے۔ پورا سال خوشحالی میں آنے والی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس تسبیح کو لازمی ان 10 دنوں میں بکثرت پڑھیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔